وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں۔ کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے اپنا مقدس کلام عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام سے پیار کریں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیں، اللہ کے کلام کو اپنے دل میں بسائیں، اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یقین جانیے اللہ اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی ہمیں ترقیاں ملیں گی، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنی رضا کا فیصلہ ہمارے حق میں فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، یہ آنے والا جو مہینہ آ رہا ہے، یقیناً یہ مہینہ بڑا مبارک، بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا، اور یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اسی مہینے میں تو نازل ہوا ہے، قرآن اسی مہینے میں تو نازل ہوا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل فرمایا۔ میرے بھائیو، تو اس مہینے کی قدر جہاں ہمیں کرنی ہے، وہاں ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کو اپنائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے پیار کریں۔ ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں، آپ کی نظروں میں بہت سارے آفیسر بہتر ہوتے ہیں، مالدار بہتر ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑی گاڑی وہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن سرکار سے پوچھو، سرکار کی نظروں میں کون بہتر ہے؟ سرکار کسے بہتر فرما رہے ہیں؟ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، قرآن کو پڑھنے والے بنو، قرآن کو پڑھانے والے بنو، قرآن سے پیار کرنے والے بنو۔ قرآن سے پیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تم سے پیار کرے گا۔ جو آدمی قرآن سے پیار کرتا ہے، جنت کی حوریں اس پر ناز کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کرتی ہیں، اے اللہ، یہ تیرا فلاں بندہ جو ہے، یہ جو کلام سے، تیرے قرآن سے محبت کرتا ہے، اے اللہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کو اپناؤ، قرآن کو اپنے سینے میں بساؤ، اور یاد رکھنا جو آدمی قرآن کو اپناتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بساتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے، اور بعد مرنے کے قبر میں قرآن کام آتا ہے، مرتے وقت قرآن کام آتا ہے، میدان محشر میں قرآن کام آتا ہے، اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اسے پڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کی خوب تلاوت کرنے والا ہوتا ہے اور اسے سمجھنے والا ہوتا ہے، اگر وہ میدان محشر میں کسی پھنساؤ میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو قرآن اس کی سفارش کرنے کے لیے رب کے دربار میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور رب سے یہ کہتا ہے میرے اللہ، مجھے اپنا کلام بنانے والے، یہ بندہ تیرا ہے، لیکن وہ بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر مجھے پڑھا، مجھے اپنایا، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا میں آج اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میرے رب تو اسے میرے کہنے سے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرماتا ہے اور اس آدمی کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ میرے نوجوانوں، کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں آج قرآن سے دوری ہے؟ کیوں آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ آؤ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو پڑھو۔ یہ قرآن پڑھنے سے تمہیں عزتیں ملیں گی، اس قرآن کو اپنانے سے تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ جو غیر ہے غیر، وہ تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بشرطے کہ تم اللہ کے قرآن پر عمل کرنے والے بن جاؤ اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جاؤ۔ زندگی گزر گئی، پوری زندگی یوں ہی گزار دی، پتہ ہی نہیں آج لوگوں کو، معلوم ہی نہیں لوگوں کو آج کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ معمولی صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو بالکل بچے یاد کر لیتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، 40 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے نمازوں میں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان صورتوں میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کی قدر کو نہیں سمجھا، تفسیر کو علماء سے نہیں سنا، تفسیر کو علماء سے نہیں جانا، قرآن کریم سے دوری بنائے رکھی، بس پڑھ لیا۔ میرے بزرگوں، یہ جانو کہ قرآن ہم سے کیا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جانو کہ قرآن ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے ہیں، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے ہیں، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا قرآن ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو قرآن سمجھاؤ۔ آج جو امت مسلمہ پر حالات ہیں، امت مسلمہ پریشان حال ہے، میرے نوجوانوں، بزرگوں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج امت قرآن سے دور ہے، آج امت نبی کے فرمان سے دور ہے۔ اور اگر آج امت قرآن کے قریب ہو جائے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے تو پھر یاد رکھنا صحابہ کرام کی مقدس جماعت افریقہ کے جنگل میں جب پہنچی تھی اور افریقہ کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کہاں آئے ہو آپ، یہ تو بڑا خطرناک جنگل ہے، یہاں تو دن میں آدمی نہیں ٹھہرتا، یہاں رات میں آپ کیسے ٹھہرو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نہیں، ہم یہاں ٹھہرنا ہے، ہمیں یہاں چھاؤنی بنانی ہے۔ صحابہ کرام ٹھہرے، چھاؤنی بنائی۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت پر چڑھے اور درخت پر چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اے جنگل کے رہنے والے جانوروں، اے جنگل میں رہنے والے درندوں، اے جنگل میں رہنے والے وحشی جانوروں، سن لو، کان کھول کر سن لو، ہم لوگ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم لوگ اللہ کے کلام کو ماننے والے ہیں۔ قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اور اللہ کے نبی کی محبت میں ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے، لہذا آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے راستے میں نہ آنا۔
اگر کوئی آیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، صحابہ کرام نے یہ اعلان کیا، جانوروں نے، شیروں نے، چیتوں نے، ہاتھیوں نے، سانپوں نے، اژدہوں نے اس سارے میدان کو خالی کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حکومت کا جھنڈا افریقہ کے جنگل میں لہرا دیا۔ کیا؟ تبھی تو کہا ہے وعدہ غلبہ مومن کے لیے قرآن میں ہے، وعدہ غلبہ مومن کے لیے قرآن میں ہے، پھر جو غالب نہیں تو کچھ کسر ایمان میں ہے۔ مسلمانوں، قرآن کے پیغام کو پڑھو، قرآن کے قریب آ جاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ برکتوں والا ہے۔ ٹی وی بند کر دو، فیس بک بند کر دو، واٹس اپ نہ چلاؤ، کوئی چیز نہ چلاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اس مہینے میں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنے سینے میں بسا لو، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو یہ دنیا عطا فرمائی ہے، آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منشا ہے، اللہ کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور جس نے پیدا کیا زندگی کو بھی، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ آپ کو آزمائے کہ کون تم ہے دنیا میں اچھا عمل کر کے لے کر آتا ہے۔ لہٰذا قرآن سے جڑو، قرآن کو اپناؤ، قرآن کو اپنے دامن میں بساؤ، قرآن سے پیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ ایک احادیث امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ وہ فلاں ہمارا بڑا قریبی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے بی آئی پی مہمان ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بی آئی پی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا نبی اللہ، قالو من ہم، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے بالکل گھر والے ہیں، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا کہ ہن اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہن اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن کے پڑھنے والے اللہ کے خاص گھر والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن کا پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی قرآن کا پڑھنے والا بنائے، اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک افراد کو، ایک ایک بچے کو، ایک ایک بچی کو قرآن کا پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، قرآن اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سے پیار کریں، قرآن کو اپنائیں، اور یاد رکھنا قرآن کو جو اپناتا ہے، قرآن کو جو پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کے جو قریب آنا چاہتا ہے، قرآن اس کے قریب ہو جاتا ہے۔
قرآن کا پڑھنا بڑا آسان، مشکل نہیں، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کے فیصلے فرماتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم پڑھیں آپ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور جو قرآن کریم کو سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سننے والے پر بھی رحمتیں فرماتا ہے، سننے والے پر بھی رحمت فرماتا ہے، پڑھنے والے پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ان لوگوں کے مقام کا، ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا، ان بہنوں کا مقام کیا ہوگا، ان ماؤں کا مقام کیا ہوگا جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں۔ ان بزرگوں کا کیا عالم ہوگا جو بزرگ مسجدوں میں بیٹھ کر کئی کئی گھنٹے مسلسل قرآن پڑھتے ہیں۔ واقعی وہ لوگ مبارکباد ہیں، واقعی وہ لوگ قابل تعریف ہیں، اور واقعی وہ لوگ اللہ کے خاص گھر والے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو قرآن سے پیار ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، قرآن کے پڑھنے والوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، قرآن کے پڑھانے والوں سے بھی پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اس وقت قرآن ہمارے کام آئے گا، قرآن کا جو پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا جو پڑھانے والا ہوگا، اللہ کی رحمت اس پر مہربان ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اس سے پیار کرتا ہے، جو اسے اپناتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی